اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ۔ اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھ پر پتھر برسا سکو۔ یہ 25ویں پارے میں سورہ دخان کی آیت نمبر 20 ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج بات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف اصلاح کے لیے دعوت حق دینے کے لیے بھیجا، لیکن ان کو سمجھ نہ آئی۔ یہ جو آپ ان سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں پناہ لیتا ہوں اس ذات کی جس نے مجھے پالا ہے اور تمہیں پالا ہے، اس بات سے کہ تم مجھ پر پتھر برساؤ، تم مجھے رجم کرو، میں اللہ کی پناہ لے چکا۔ آپ نے جب تبلیغ فرمائی، ان کی اصلاح کی کوشش فرمائی، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات مان لیتے، وہ آپ کی دشمنی پر اتر آئے۔ آپ کی تبلیغ کو انہوں نے قبول نہ کیا، الٹا آپ کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کو سنگسار کر دیں گے، پتھر مار کے آپ کو مار دیں گے۔ اس آیہ کریمہ میں ان الفاظ میں ایک مزاج بھی سامنے آ رہا ہے۔ وہ لوگ جن کو اقتدار مل جاتا ہے، جن کو دنیا کی اور دنیا کی دولت کی ہوس لگ جاتی ہے، حرص و لالچ میں وہ غرق ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس اقتدار کی، اس منصب کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا آپ سے پہلے یا بعد میں انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں، وہ قوم کا بھلا کرنے کے لیے آئے، وہ قوم کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے، کیونکہ برا عقیدہ، برا عمل جو ہے یہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اچھا عقیدہ اور نیک اعمال جو ہیں یہ جنت کا سبب بنتے ہیں۔ تو برے عقائد کی اصلاح کر کے، عقیدہ درست کر کے، نیک اعمال کروا کے وہ دوزخ سے بچانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ جو اقتدار کے بھوکے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی پذیرائی ہو گئی، ان کی بات ہم نے مان لی، قوم نے بھی مان لی، تو ہمارے ہاتھ سے ہمارا اقتدار چلا جائے گا۔ فرعون نے صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہی بہت سارے بچوں کو بھی قتل کیا تھا، بنی اسرائیل کے بڑے ظلم و ستم کیے تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ نے دھمکی دی۔ وہ تو کافر تھا، شروع سے لے کے عقیدہ تھا۔ یہ اقتدار کی ہوس ایسی ہوتی ہے
اگر بندے کی اصلاح ہو جائے تو پھر اور بات ہے۔ یہ یزید کو دیکھ لو، صحابی کا بیٹا ہے، کلمہ گو تھا، لیکن حضور کی آل سے اس نے کیا کیا؟ اس نے سارا ظلم اقتدار کی وجہ سے کیا کہ یہ میری حکومت کو نہیں مانتے، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی، اور اہل بیت کا قتل جائز سمجھنا یہ کفر ہے۔ اہل بیت کا قتل جائز سمجھنا یہ اسلام نہیں ہے۔ تو اس شخص نے صرف اپنے اقتدار کی خاطر آل رسول پر اتنا ظلم کر دیا۔ اس کا بیٹا، اس کا مزاج اور تھا۔ یزید کے بعد اس کے بیٹے کی اس کو تخت پہ بٹھایا، اس نے قبول نہیں کیا۔ پھر پوچھا کیوں نہیں اقتدار سنبھالتا؟ اس نے کہا اس تخت پہ بیٹھ کر میرے باپ نے بہت بڑے ظلم کیے ہیں، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ اس کو سمجھ آ گئی۔ تو یہ اقتدار جو ہے، اہل اقتدار نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں۔ حق کی آواز کو اس لیے دباتے ہیں کہ اگر حق کی آواز پھیل گئی، لوگوں کو اگر سمجھ آ گئی تو لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے اور ہمارے ہاتھ سے اقتدار نکل جائے گا۔ اسی وجہ سے جتنے بھی ائمہ کرام فقہاء ہوئے نا، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی موت ہی جیل میں ہوئی ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ وقت کے بادشاہ نے کہا میں نے تجھے قاضی بنانا۔ میں ذرا مزاج اس وقت اس آیت کے تحت بیان کر رہا ہوں کہ فرعون کا اگر یہ مزاج تھا تو اس کے اقتدار کی وجہ سے تھا۔ بادشاہ نے کہا میں آپ کو قاضی بنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ تھا کہ یہ فیصلے اپنی مرضی کے مجھ سے کروائیں گے اور ظلم کروائیں گے، اور میں دوزخی ہو جاؤں گا، بے انصافی پر کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہوا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ تجھے قاضی بننا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا میں اس اہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم بتاؤ جو جھوٹ بولتا ہو وہ قاضی بننے کے لائق ہے؟ آپ نے خود کہا کہ میں جھوٹ۔ اس نے جیل میں ڈال دیا۔ دوسرے ائمہ کو، کئی ائمہ کو کوڑے مارے گئے جیل میں۔ یہ اقتدار کی ہوس جن کو ہوتی ہے، ان کی جب بات نہیں مانی جاتی تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ باز نہیں آئے اس تبلیغ سے تو پتھر مار کے آپ کو ہلا کر دیا جائے گا۔ تو آپ کا جو جواب ہے، جو اہل حق ہوتے ہیں وہ اسی طرح کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں، اور مجھے بھیجنے والا کمزور نہیں ہے، مجھے اس کی پناہ حاصل ہے، تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں بھائی تھے، باقی سب جو تھے وہ مشینری ساری، حکومتی مشینری ساری آپ کی دشمن تھی۔ لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ان کا دنیا کے حساب سے کچھ بچے نہ بچے وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جو کرنا ہے کر لو، میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِی، اگر تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ، یعنی میرے کام میں رکاوٹ پیدا نہ کرو، میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہوں، تم اس سے باز رہو کیونکہ اس کا انجام تمہارے لیے برا ہوگا، میری دعوت کو مت روکو اور مجھے ایذائیں مت پہنچاؤ، مجھے کام کرنے دو۔ لیکن وہ باز نہیں آئے۔ پھر کیا ہوا؟ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پس پکارا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو، الہی بے شک یہ مجرم لوگ ہیں، یہ جرم سے باز نہیں آ رہے، یہ مجرم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت نکل جاؤ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ تمہارا پیچھا کریں گے، تمہیں پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم کے مطابق راتوں رات نکل گئے، اور جب آپ چلے گئے تو فرعون اپنا لشکر لے کر آپ کی قوم کو اور آپ کو پکڑنے کے لیے اس نے پیچھا کیا۔ پیچھے سے اس کا لشکر پہنچ گیا اور سامنے دریا تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب مارے گئے، آپ کو بچنے کی کوئی نظر نہیں آ رہی صورت، یہ دشمن بھی آ گیا ہے اور دریا ہے آگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ توکل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا آسا مارا، سوٹا مارا، یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب آپ نے دریا پہ ایک ضرب لگائی اپنے ڈنڈے سے، 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے نا آپ کے ساتھ، 12 راستے بن گئے، اور ہر قبیلہ نے ایک ایک راستہ اختیار کیا اور دریا کو عبور کر لیا، پار چلے گئے۔ جب آپ پار چلے گئے تو آپ نے سوچا کہ میں عصا مار کے اس پانی کو جاری کر دوں، پانی رک گیا نا، ادھر کا ادھر رک گیا، ادھر کا ادھر رک گیا، راستے بن گئے، آپ نکل گئے۔ آپ نے سوچا کہ میں سوٹا مار کے اس کو جاری کر دوں۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، رہنے دو سمندر کو تھما ہوا، اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ جو کے پیچھے لشکر آ رہا ہے یہ غرق ہونے والا ہے۔ میرے پیارے موسیٰ یہ تمہیں گزارنے کے لیے راستہ بنوایا تھا تم سے، اب اس کو اسی طرح رہنے دو، یہ راستہ دیکھ کر وہ اس کو داخل ہوگا اس میں وہ لشکر، اور اس کو یہاں غرق کیا جائے گا۔ فرعون کا لشکر آیا پیچھے سے، وہ داخل ہو گیا دریا میں، پھر حکم ہو گیا پانی کو کہ اب چلنا شروع کر دیں، پانی میں وہ غرق ہو گئے۔ تو اپنے بندوں کے دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح انتقام لیتا ہے۔ بندے اللہ کے بندے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ دشمن کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے پیغامات پہنچانا چھوڑتے نہیں، حق کہنا نہیں چھوڑتے، اور پھر دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انتقام لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی انبیاء جیسا عقیدہ عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔